الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ألم تر کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علم ترا سے مراد یا تو یعنی جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی بھی انسان مراد لے لیا جائے. کیا نہیں تو نے دیکھا اے مخاطب الی الذین ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفراً کفر کے ساتھ ناشکری کے ساتھ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ اور انہوں نے لا کھڑا کیا اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں. تو اے مخاطب قرآن کریم کے جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. اللہ کی نعمت کو ناشکری سے کفر سے بدلنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ہماری ذمہ داری ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جب کوئی اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے. اور اللہ کی نعمت کا شکر اس صورت کے شروع میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ اللہ کی نعمت کے شکر سے مراد یعنی ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کریں کیونکہ اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور ہم عمل سے اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے آل شکر والا عمل کرو. تو شکر والے عمل سے مراد عملی شکر ہے. عملی شکر سے مراد یعنی وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو راضی کریں. اللہ کے اتنے زیادہ انعامات ہیں تو اللہ کے اتنے زیادہ انعامات کے جواب میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا زبان سے بھی شکر ادا کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کا عمل سے بھی شکر ادا کریں. عمل سے شکر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جائے اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکا جائے. یعنی اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیے ہیں اور قرآن کریم کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارے سنت کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اللہ کے احکامات رکھے قرآن و سنت میں. تو قرآن و سنت پر عمل یہ اللہ کا عملی شکر ہے، جن میں سب سے اہم چیز توحید ہے، شرک سے بچنا، اور پھر دیگر اللہ کے احکامات. تو اللہ کی نعمتیں تو ہر ایک پر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے. اس دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ کے ہر ایک پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں. تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے الحمدللہ کہہ کر زبان سے، اور عملاً بھی اللہ کا شکر کرے، یعنی دین اسلام کو اپنائے، مسلمان بنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کی توحید پر عمل پیرا ہو، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرے. جو شخص زبان سے شکر ادا نہیں کرتا یا عمل سے شکر ادا نہیں کرتا تو وہ گویا کہ اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے. یہ اللہ کی نعمت کو بدلنا ہے. یہ اللہ کی نعمت کو کیسے بدلنا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کو ایسے بدلنا ہے کہ اللہ کی نعمت کے جواب میں زبانی اور عملی شکر ہونا چاہیے تھا. جب زبانی عملی شکر نہیں ہوا، نہ شکری ہوئی، تو گویا کہ اس شخص نے اللہ کی نعمت کو کفر سے، نہ شکری سے بدل دیا. اور اللہ کی نعمتوں کے جواب میں زبانی یا عملی شکر ادا نہ کرنا، بلکہ اللہ کے ہر وقت نافرمانی پر کمر بستہ رہنا،
جیسا کہ اکثر جن لوگوں کو اللہ جتنی زیادہ نعمتیں دیتے ہیں عام طور پر لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ باغی اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ نمرود اتنا سرکش کیوں ہو گیا تھا کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں رب ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی رب ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، والعیاذ باللہ۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور کیوں دعویٰ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا نہیں آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ رب اللہ تعالیٰ ہے کہ رب نمرود ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اور کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، یعنی چونکہ اللہ نے اس پر اپنی نعمتوں کی انتہا کی تھی، اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا، اور اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا تو وہ اتنا سرکش ہو گیا کہ وہ کہنے لگا، وہ صرف عام متکبر نہیں بنا، وہ کہنے لگا رب بھی میں ہی ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حالانکہ جس پر اللہ کی جتنی نعمت ہو، جتنا انعام ہو، اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی پھر نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت کو بدلنا ہے، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے تو اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا نہیں تو نے دیکھا اے قرآن کے مخاطب ہے، قرآن پڑھنے والے، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو ناشکری سے، یعنی اللہ کی نعمت کے جواب میں شکر ادا نہیں کیا جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا زبانی اور عملی، بلکہ وہ سرکشی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ایمان نہ لائے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور لا کھڑا کیا اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ ہلاکت کے گھر سے مراد جہنم ہے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا جہنم یعنی جہنم، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو اس جہنم میں خود بھی آ کھڑے ہوئے، اس جہنم کے خود بھی مستحق بنے، اور اپنی قوم کو بھی لیڈ کیا، اپنی قوم کے بھی آگے آگے لگے، اور ان کے پیچھے ان کی قوم بھی جہنم کی حقدار بنے گی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیات بعض احادیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے یہ قریش کے بارے میں ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنی بہت زیادہ نعمتیں کی تھیں۔ تمام انسانوں پر اللہ کی نعمتیں ہیں، قریش پر اللہ کی کوئی خاص نعمتیں تھیں کہ اللہ نے قریش کو مکہ میں بسایا، ان کو بیت اللہ جیسی عظیم نعمت دی، اور بیت اللہ کی وجہ سے انہیں مکہ جیسا امن والا شہر عطا کیا۔ ارد گرد لوگ لڑائی جھگڑا اور ہر قسم کی ڈاکہ زنی اور یہ چیزیں چلتی تھیں، لیکن مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنایا ہوا تھا، لوگ مکہ مکرمہ کا احترام کرتے تھے، اس احترام کی وجہ سے قریش کا عزت و احترام تھا۔ پھلوں سے رزق دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، بہت زیادہ انعام کیے ہوئے تھے عام لوگوں کی بنسبت۔ لیکن جب اللہ نے پھر ایک بہت بڑا انعام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، قرآن کریم کو نازل کرنے کی صورت میں، اب تو انعامات کی انتہا ہو گئی، اب ان کا آگے سے فریضہ یہ تھا کہ وہ آگے سے شکر کی انتہا کریں، آگے سے وہ سب ایمان لے آئیں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کی اتنی زیادہ نعمتوں کی ناشکری کی کہ انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کی احکامات کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ تو پھر اور انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا کھڑا کیا، یعنی قیامت کے دن تو جہنم، اور دنیا میں شکست اور اللہ کی طرف سے سزائیں، جیسے جنگ بدر میں ان کو سزا ملی، پھر یہ سب کے سب بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، تو دنیا بھی تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوئی۔
حدیث مبارکہ کے مطابق اس سے قریش مراد ہیں۔ بہرحال قریش مراد بھی ہوں تب بھی یہ آیت کریمہ عام ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الفاظ کی عمومیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر یہ آیات کسی خاص پس منظر میں اتری ہیں، قریش کی شکست جو جنگ بدر میں ہوئی، اس ضمن میں بھی اگر یہ آیات اتری ہیں تو آیات عام ہیں، اس سے ہر شخص مراد ہے، صرف قریش مراد نہیں ہے۔ یعنی جو شخص بھی اللہ کی نعمتوں کے جواب میں یہ رویہ اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا جو قریش کے ساتھ ہوا، کہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی اور وہ آخرکار آخرت میں جہنم کا مستحق بنے گا۔ تو اللہ کی نعمت کے جواب میں شکر کرنا ضروری ہے، اور یہ شکر زبانی بھی ہوتا ہے اور یہ عملی بھی ہوتا ہے، اور یہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کو محبوب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ دیکھیے زبانی شکر ادا کرنا کتنا اجر کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے سے میزان کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے میزان کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ اور میزان یہ کون سا میزان ہے؟ یہ دنیا کا کوئی عام میزان، عام ترازو نہیں ہے، یہ وہ میزان ہے کہ اس میزان میں آسمان و زمین آ سکتے ہیں، سما سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت میں کہ اگر اللہ کے نام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں آسمان و زمین کو رکھ دیا جائے تو کون سا پلڑا جھکے گا؟ اللہ کے نام والا۔ حدیث مبارکہ سنی کہ نہیں سنی؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نام کی اتنی عظمت اور اتنی شان ہے کہ ایک پلڑے میں اللہ کا نام اور دوسرے پلڑے میں آسمان و زمین، کتنا بڑا پلڑا ہوگا۔ تو یہ جو الحمدللہ ہے یہ پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ وہ میزان بھر جاتا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ بھر دیتے ہیں۔ کس کو بھر دیتے ہیں؟ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیتے ہیں نیکیوں سے۔ زبان سے اللہ کا شکر کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور پھر جو عملی شکر ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے اسلام قبول کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، سمعنا واطعنا کہنا، کہ دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے انسان کی، اور انسان اللہ کی جنتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور انسان جتنا شکر ادا کرے گا زبان سے اور عمل سے، اتنی اللہ کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا، یہ قسم کھائی کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا۔ تو جو شکر کرے اس کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شکر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، شکر ایمان کے بعد ہوتا ہے، ایمان کے بغیر تو شکر ہے ہی نہیں۔ ایک کافر کا شکر کوئی شکر نہیں ہے، کیونکہ اصل شکر تو عملی شکر ہے۔ عملی شکر ہوگا تو زبانی شکر کا بھی فائدہ ہے۔ اصل شکر کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، اور حکمت کیا تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پھر نصیحت کی، وہ توحید کی نصیحت کی تھی، شرک سے بچنے کی نصیحت کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا اللہ کا شکر اللہ کی توحید ہوئی۔ اللہ کی توحید کے بغیر زبانی شکر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ یعنی اگر تم عملی شکر ادا کرو ایمان لا کر، اور پھر تم زبانی شکر ادا کرو، تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بہت قدردان ہے، بہت جاننے والے ہیں۔ یعنی جو بندہ ایمان لاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، ایسے شخص کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو عذاب دے کے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔
اللہ کب عذاب دیتے ہیں؟ جب ناشکری ہوتی ہے، تب پھر اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا ناشکرہ ہے یہ انسان، کتنا ظالم ہے، کتنا ناشکرہ ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو شکر ادا کرنا جتنی بڑی نیکی ہے، تو شکر ادا نہ کرنا، ناشکری اتنا بڑا ظلم ہے۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں، قسمیں اٹھا کر، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپ مار کر، اپنے قدم مار کر آگ نکالنے والوں کی، فالمغیرات صبحا، صبح کو لشکر میں گھس جانے والوں کی قسم، فاثرن بہ نقعا، وہ گرد اڑاتے ہیں ٹاپ مار مار کر، قدم مار مار کر، فوسطن بہ جمعا، لشکروں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ گھوڑوں کی بات کر کے، گھوڑوں کی قسم اٹھا کر اتنی قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے، اور پھر اللہ ان قسموں کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن انسان آگے سے کیا کرتا ہے؟ آگے سے ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سنوں گا اور نافرمانی کروں گا، سمعنا وعصینا، یہود کی طرح جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس پر گواہ بھی ہے، بڑا پتہ ہے انسان کو کہ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کر کے کافر سر انجام دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ناشکری ہے یہ بہت بڑی، اور اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ اس کا وبال جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جیسے ان آیات میں اللہ نے فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا کھڑا کیا، اور وہ ہلاکت کا گھر جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ایسے بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ اے مسلمانوں ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھیں۔ اللہ کی نشانی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ معجزے کے طور پہ اللہ کی نشانی آئے، یا قرآن کی آیات، قرآن کی ہر آیت اللہ کا معجزہ ہے، اللہ روشن نشانیاں اتاریں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی نشانیاں دیں، بڑے معجزے دیے، کتاب بھی دی، وہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو بنی اسرائیل سے سوال کرو ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ میں ابھی جب نعمتیں اللہ نے، یہ ساری نعمتیں ہیں نا، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی روشن۔ اب جتنی نعمتیں ہیں اتنا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے دور کے تمام لوگوں سے افضل قوم بنایا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اے بنی اسرائیل میری اپنے اوپر نعمت کو یاد کرو۔ تو اللہ کے انعامات تو بہت زیادہ تھے بنی اسرائیل پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی نعمتیں دی تھیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بھی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اللہ کے پاس آ جائے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کے جواب میں زبانی اور عملی شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ اسلام قبول کر کے اور الحمدللہ کہہ کر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہوتا ہے، نبی کا، علماء کا، ماں باپ کا ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ ماں باپ انسان کو ظاہری طور پہ دنیا میں لانے کا باعث ہوتے ہیں، تو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھایا۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کی مدت میں تھا۔ ان اشکر لی ولوالدیک،
میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ دھمکی ہے، نہیں شکر ادا کرو گے میرا یا ماں باپ کا تو پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں نمٹ لوں گا، پھر میں حساب لوں گا، والعیاذ باللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ کسی کوئی بھی احسان کرے، نیکی کرے تو جواب میں اس کو جزاک اللہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ کہنا چاہیے، تھینکس کہنا چاہیے، اور سب سے بڑا شکریہ ہے جزاک اللہ کہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ کسی کو اس کی کسی احسان کے جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے تعریف ادا کرنے میں مبالغہ کر دیا ہے، اس نے شکریہ ادا کرنے میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ وہ تو سب سے بہتر شکر کیا ہے کسی انسان کا؟ کہ آپ جزاک اللہ خیرہ کہیں، کہ تجھے اللہ ہی اس کا بہترین بدلہ دے۔ اللہ تو ظاہری بات ہے، جب بدلہ دیں گے تو اللہ بہت اعلیٰ بدلہ دیں گے، تو اس سے بڑا شکر نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو، ان لوگوں کو جنہوں نے بدلا اللہ کی نعمت کو ناشکری سے اور لا کھڑا کیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، یعنی جہنم میں، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بہت ہی برا جائے قرار ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک، بجائے اس کے کہ وہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ کہتے، عمل سے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اللہ کی کتاب پر ایمان لا کر اس پر عمل کرتے، انہوں نے اس کی بجائے کیا کیا؟ سب سے بڑی اللہ کی ناشکری کی، عملی ناشکری، شرک۔ کیا کیا انہوں نے؟ وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ وہ گمراہ کر دیں، یعنی لوگوں کو، عن سبیلی، اللہ کے رستے سے۔ جب اللہ کے شریک بنا لیے جاتے ہیں تو شرک یہ انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی چیز ہے، یہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ سے دور لے جانے والی چیز ہے شرک۔ یہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے، اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں بغیر توبہ کے معاف کر دیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں کرتے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جو چاہیں بغیر توبہ کے معاف کر دیں، جو اللہ چاہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی ثواب دید پر ہے۔ جو بندہ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتے ہیں۔ مشرک کے لیے، مشرک جنت میں جا ہی نہیں سکتا اگر وہ بغیر توبہ کیے فوت ہو جائے تو بجائے سے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں، اللہ کے رستے سے مزید دور لے جائیں۔ قل تمتعوا، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، اس دنیا سے تم نے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، فإن مصيركم إلى النار، پس بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شرک کرنے والا ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی ناشکری ہے۔ جب یہ بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر تو نے دنیا سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، میرے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تیرے شرک کے باوجود تجھے دنیا کی ظاہری نعمتیں دے دیتا ہوں، تو نے دنیا سے جو فائدہ ہے اٹھانا ہے اٹھا لے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے حقیقت میں۔ تمتعوا، یہ بہت بڑی ڈانٹ ہے، بہت سخت ڈانٹ ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو فائدہ اٹھا لے ظاہری، تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے، یہ اصل میں بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، یہ سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اللہ کسی کی پکڑ کر لے دنیا میں، اللہ کسی کو ہلاک کر دے، کسی پر کوئی بڑی سخت قسم کی بیماری آ جائے، کوڑی کا مریض بن جائے، کوئی اور بیماری آ جائے، اللہ کے غضب غضب کا شکار ہو جائے۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی بڑی پکڑ کیا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا غافل کر دے، نعمتوں میں اتنا مگن کر دے کہ اس کو اللہ اور اللہ کا دین بھول جائے، وہ اپنے مال و دولت میں، اپنے بیوی بچوں میں اتنا مگن ہو جائے کہ اسے موت بھی بھول جائے اور اسے اللہ کا دین اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا یہ سب بھول جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، اس کے اندر جتنا یعنی ڈانٹ کا انداز ہے، تو یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جسے صحیح عربی زبان آتی ہو۔ تو یہ ڈانٹ کا انداز ہے بہت زیادہ۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے کہ تم نے دنیا میں جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بہت ڈانٹ، یہ وہی انداز ہے جیسے کوئی کسی بڑے مجرم سے کہے تم نے جو عیش کرنی ہے عیش کر لو، تو تمہارا حساب کتاب کل ہوگا، کل تمہیں تمہارے عمل کی سزا ملے گی۔ تو یہ وہی انداز ہے، تم نے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے، جب اصل دار الجزا تو آخرت ہے، تو آخرت میں تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہاں اتنی سخت سزا ہوگی اور انواع قسم کے عذاب ہوں گے، اور کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب کم نہیں ہوگا، عذاب وہاں بڑھتا جائے گا۔ دنیا میں تم نے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ دوسری آیات میں اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اصل میں چونکہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم مسلمان بعض دفعہ ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کافروں کو کتنی نعمتیں دے دی ہیں۔ اصل میں ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت واضح نہیں ہوئی ابھی تک۔ اگر ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، ایک بکری کے بچہ مرا ہوا تھا اور مر کر بدبودار ہو چکا تھا اور اس کا پیٹ پھول چکا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کے بچہ تم میں سے کون مجھ سے ایک درہم میں خریدتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک درہم تو کیا اسے کوئی فریب ہی نہیں لے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی بدتر ہے، اس بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، ما سقا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دے دنیا میں۔ لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ پھر کافر سے کہتے ہیں تو نے دنیا میں جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، کیونکہ دنیا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مومنوں کے آزمائش کا ڈر نہ ہو، مالک پیچھے کے بیٹھو، اگر مجھے مومنوں کی آزمائش کا ڈر نہ ہوتا میں کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا، کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا۔ تم نے دنیا میں جو عیش کرنی ہے عیش کر لو، جتنا سونا چاندی استعمال کرنا ہے استعمال کر لو۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر سب لوگ ایک جیسے نہ ہو جائیں گے، سارے ہی کافر نہ ہو جائیں، یہ ڈر نہ ہو، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، البتہ ہم کافروں کے گھر، ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیں، ومعارج علیہا یظہرون، جن سیڑھیوں پر وہ چڑھتے ہیں وہ سیڑھیاں ہم چاندی کی بنا دیں، ولبیوتہم ابوابا وسرورا علیہا یتکئون، ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی بستر ہم وہ چاندی کے بنا دیں، وزخرفا، اور سونے کے بھی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مگر دنیا کا ساز و سامان۔ اگر اللہ کافروں کے یہ ساری چیزیں، یہ گھر اور ان کے دروازے اور ان کی سیڑھیاں اور ان کی مسہریاں اور یہ ساری چیزیں سونے چاندی کی بنا دیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مسلمان آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اگر کافروں کو اتنا مال و دولت ملنا ہے ہم بھی کافر کیوں نہ بن جائیں، ہمیں بھی آخرت کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے آزمائش نہ بن جائے، اللہ دیتے نہیں ہیں کافروں کو، ورنہ اللہ تو اتنا کافروں کو دے دیتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا میں جو کچھ ملے گا یہ دنیا کا ساز و سامان ہے،
اور دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تو اللہ کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے، جو اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہوگی تو پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ دنیا کی نعمتیں یہ تو وبال ہے سراسر، اگر انسانی نعمتوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جائے تو کہہ دیجیے تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، بس بے شک تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے۔ یہ تو بالکل ایسا انداز ہے، تمتعوا سے کوئی مغالطہ نہ کھا لے کہ اللہ فائدہ اٹھانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم نے جو عمل کرنا ہے کرو، اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ اس طرح کا انداز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ نے عمل کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی، جو مرضی کرنا ہے کرو، یہ تو ڈانٹ کا انداز ہے۔ یہ تو بالکل وہی انداز ہے سورہ غاشیہ والا، الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، پھر اللہ اسے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب دے گا۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے۔ کتنا قریب کرنے والا انداز ہے، کتنا پیار کا انداز ہے، اور کتنا دل موہ لینے والا انداز ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے، اللہ کے وہ پیارے جو ایمان لائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو میرے بندے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور وہ خرچ کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، ان مومنوں سے کہہ دیجئے کیا انہیں کرنا ہے، یقیم الصلاۃ، نمبر 1 کہ وہ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اس کے فرائض، سنن، واجبات، شرائط کے ساتھ ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، جو نماز کی شرائط ہیں، نماز کا وقت ہے، اپنے وقت پہ نماز پڑھنا، سنتیں، اس طریقے سے نماز پڑھنا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور وہ خرچ کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی۔ بتا دیا، سکھا دیا کہ یہ مال تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، اور تمہیں خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشکل لگتا ہے خرچ کرنا، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ سراسر اللہ کا انعام ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کو اللہ کے مال سے دو، تو خرچ کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ یعنی اللہ نے ہی رزق دیا، اللہ اسی رزق میں سے کچھ مانگتے ہیں، اور اپنے لیے نہیں مانگ رہے، وہ اپنے جیسے بندوں، یعنی اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں ہم اپنے ہی جیسے بندوں پر، اپنے ہی بھائی بندوں پر خرچ کریں، اور اللہ اسے نام دے رہے ہیں تم یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، حالانکہ وہ مال بھی اللہ کے ہے، اللہ سارا مال مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں سے ہماری بچت میں سے 40واں حصہ کم از کم مانگا ہے، 2.5%، کتنا تھوڑا مانگا ہے، پھر بھی وہ ادا نہ کیا جائے تو پھر ایسا بندہ اللہ کا بندہ کہلانے کا حقدار کیسے ہے؟ اور وہ خرچ کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی۔ پوشیدہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں ریاکاری سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی علانیہ خرچ کرنے کی اہمیت ہوتی ہے اگر پیچھے مقصد ریاکاری نہ ہو، کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے علانیہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں پوشیدہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے وہاں پوشیدہ خرچ کیا جائے، جہاں علانیہ خرچ کرنے میں فائدہ ہے وہاں علانیہ خرچ کیا جائے، لیکن مقصد ریاکاری نہ ہو۔ پوشیدہ خرچ کریں یا علانیہ خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی کام آئے گی، یعنی موت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی، اس دن سے مراد قیامت ہے۔ ایک تو ہے نا قیامت جس دن یہ دنیا ساری تباہ و برباد ہو جائے گی،
اور ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے، من مات قامت قیامتہ، اس کے لیے الگ قیامت تو کوئی نہیں ہے۔ تو موت آنے سے پہلے پہلے انسان کو نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، زکوٰۃ بھی ادا کر لینی چاہیے۔ یہ دو اہم ترین اعمال ہیں جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں۔ اور موت کا پتہ نہیں ہے، جب موت کا پتہ نہیں ہے تو پھر انسان کو ہر نماز اول وقت میں پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو انسان نماز لیٹ کرے اور موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت بتا کے تو نہیں آتا۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑے ہو کے کر لوں گا، میں بڑھاپے میں نیک بن جاؤں گا۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری موت کب آنی ہے۔ جب پتہ نہیں تو انسان کو ہر دم تیار رہنا ہے، ہر دم نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰتیں ادا کرنی ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت بھی کام نہیں آئے گی اور کوئی دلی دوستی کام نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ کسی سے ناراض ہوئے قیامت کے دن تو کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گی وہاں انسان کوئی رشوت دے کر، کوئی رقم دے دلا کر کام نہیں کر سکے گا۔ پہلی بات ہے رقم ہوگی نہیں کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی، ہر انسان خالی ہاتھ جس طرح دنیا میں آیا ہے اسی طرح میدان محشر میں اللہ کے حضور آئے گا۔ دنیا سے کوئی مال و دولت ساتھ نہیں لے جا سکتا، چاہے وہ خربوں کا مالک کیوں نہ ہو۔ اگر بالفرض ہوئی بھی، ہونی نہیں ہے، اگر بالفرض ہوئی بھی تو سونا بھر کے زمین اگر لے آئے تو وہ بھی فدیے میں دے دے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو قبول نہیں ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به۔ جو لوگ کافر ہوئے اور اسی کفر میں مر گئے تو اگر وہ سونا بھر کر زمین بھی اللہ کے راستے میں وہ دے دے قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے، تو اس سے سونے کی بھری ہوئی زمین بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ دے بھی دے، وہ دے بھی نہیں سکتا۔ تو قیامت کے دن کوئی دوستی، کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی۔ کوئی کہے کہ میری دوستی فلاں نبی سے فلاں ولی سے ہے، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کیونکہ نبی ولی بھی سفارش نہیں کریں گے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ تو انسان کو اللہ سے تعلق خود ہی بنانا ہے اور انسان کو اللہ کی ناراضگی کو خود ہی دور کرنا ہے، ورنہ تباہی ہی تباہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا بلندی سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے من الثمرات، پھلوں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے۔ اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، اللہ کی انگنت نعمتوں کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں جو شکر ادا کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، اور جو شکر ادا نہ کرے وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ جہنم کا حقدار بن گیا، والعیاذ باللہ۔ اب اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں زمین و آسمان کی تخلیق، اللہ نے آسمانوں کو بھی انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، زمین کو بھی اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، زمین کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور آسمان کے یہ اجرام فلکی یہ سارے اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے لیے انسانوں جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا پیدا کیا۔ یہ زمین کی ساری نعمتیں، یہ شجر، حجر، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ انسان ان میں چلے پھرے، انسان ان میں غور و فکر کرے، انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے ان میں کرے، ان کو اپنے استعمال میں لائے۔ پہاڑوں کو، صحراؤں کو، ان کے اندر کتنی معدنیات ہیں، کتنے اللہ نے بڑے بڑے خزانے چھپا کے رکھے ہیں۔ زمین کے اندر فصلیں ہیں، اور سمندروں کے اندر، درختوں کے اندر، جانوروں کے اندر، ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سورج سے، سورج کی روشنی سے، چاند سے، چاند کے نور سے، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اپنی طرف سے اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی بنایا اللہ نے بنا کر
ہمیں کہا کہ ہم ان سے جو فائدہ اٹھا سکیں اٹھا لیں اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ کی بڑی نعمتیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا بلندی سے پانی، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں۔ اگر اللہ آسمان سے پانی نازل نہ کریں تو انسان پانی کہاں سے لے؟ پینے کا پانی، یہ سمندروں کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے، سمندروں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، تو یہ باقی سارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ بارشوں کا پانی ہی ہے۔ یہ بارشوں سے اللہ تعالیٰ حساب کے مطابق اتارتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بادلوں سے زیادہ پانی اتار دے انسان سے تو بہو برباد ہو جائے، اگر اللہ بادلوں سے پانی اتارے ہی نہ تو انسان بھوک سے پیاس سے مر جائے۔ اللہ یہ حساب کے مطابق پانی اتارتے ہیں اور پھر اس پانی کو محفوظ بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ کیسے یہ پانی نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر اور چشموں کی صورت میں یہ پانی کس طرح محفوظ ہوتا ہے، اور کیسے پھر انسان یہ میٹھا پانی استعمال کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پانی لے جائے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دیجئے اگر تمہارا یہ پانی گہرائی میں چلا جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہیں میٹھا پانی کون لا کر دے گا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر اللہ اس پانی کو بھی اللہ کڑوا بنا دے، سمندر کے پانی کی طرح کھارا بنا دے، تو سمندر کا پانی تو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ کشتیوں میں سوار ہوں، ان کا پانی ختم ہو جائے تو اب ہر طرف سمندر ہے لیکن وہ بھوکے پیاسے مر جائیں، تو سمندر کا پانی تو نہیں پیا جا سکتا۔ تو اللہ نے بلندی سے پانی اتارا، اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہ اللہ کی نعمتیں، یہ سورج اور یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنا اور آسمان سے پانی اتارنا، یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں اور اتنا بڑا اللہ کی کارگزاری ہے کہ مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں مشرکین مکہ سے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا کون ہے، تو سب بیک زبان جواب دیں گے اللہ۔ مشرک بھی اس بات کو مانتے ہیں یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ حضرت عیسیٰ، نہ ہمارے دیگر معبود لات منات عزا، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ سورہ عنکبوت میں ایک اور جگہ اللہ سوال کرتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے اور اس بارش سے پھر زمین کو زندہ کرنے والا، زمین کے اندر فصلیں اور پھل اگانے والا کون ہے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سب بیک زبان جواب دیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجیے سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ دیکھو کہ یہ مشرک ہو کے بھی کیسے اللہ کی توحید یہاں بیان کرنے پر مجبور ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن بے عقل ہیں کہ اس توحید ربوبیت، اللہ کی توحید ربوبیت کا اقرار کر کے بھی اللہ کی توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو ساری جب نعمتیں اللہ کی ہیں، یہ ربوبیت کے سارے کام ہیں، جب اللہ کے ہیں تو جب ہم جواب میں ہم نے اللہ کو، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، عبادت کرنی ہے، اس عبادت میں ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کریں؟ جب یہ سارا کام کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے عقلی۔ توحید ربوبیت سے اللہ توحید الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس نے نازل کیا بلندی سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بس نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ پانی سے اللہ نے، جو پانی اترتا ہے آسمان سے، اس پانی سے اللہ نے رزق نکالا، وہ رزق پھلوں کا اللہ نے ذکر کیا، حالانکہ فصلیں بھی اگتی ہیں، گندم، چاول وغیرہ بھی، اور پھل بھی، چونکہ پھل یہ ایک لگژری ہے، جو اللہ ہمیں لگژری دیتا ہے، تعیش کی چیز دیتا ہے، تو وہ ہماری ضرورت کی چیز تو پہلے دیتا ہے۔ عام طور پہ پھل سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، پیٹ بھرا جاتا ہے اور چیزوں سے، پھل تو تعیش کے طور پہ، ایک لگژری کے طور پہ کھایا جاتا ہے۔ جو اللہ ہماری تعیش کی چیزیں پوری کرتا ہے، ضرورت کی چیزیں پوری نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں عام طور پر پانی کا ذکر آتا ہے، ساتھ پھل کا ذکر آتا ہے، تو اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ تو نعمت کی انتہا کر دیتا ہے کہ تمہیں اللہ تعیش کی چیزیں دیتا ہے، تو ضرورت کی چیزیں اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ وہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے کشتی کو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ کشتی جاری ہو جائے سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ یہ کشتی کا سمندر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سمندر کے اندر کشتی کا چلنا یہ اللہ کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ روک کے رکھے
کشتی کو تو وہ سمندر میں چلے ورنہ ڈوب جائے، ورنہ کشتی سمندر میں چل ہی نہ سکے۔ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے جس طرح اللہ کے نظام کے بغیر سورج اور چاند یہ جو اللہ نے پکڑا ہوا ہے ان کو، اگر اللہ ان کو چھوڑ دے تو یہ گر پڑے۔ یہ بغیر ستونوں کے سورج کھڑا ہے، چاند کھڑا ہے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ جو کشتی سمندر میں چل رہی ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ یہ جو پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اللہ روکے ہوئے ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ہر چیز کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جہاں اللہ ایک لمحے کے لیے توجہ ادھر ادھر کریں، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ ہماری سانس چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم کبھی غور تو کریں۔ اور مسخر کیا اور یہ جو سارا دنیا کی تجارت چلتی ہے کشتیوں پہ چلتی ہے، جہازوں پہ چلتی ہے، یہ امپورٹ ایکسپورٹ پہ، تو یہ سمندروں سے اور کشتیوں سے ہوتا ہے۔ کشتی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وسخر لکم الانہار، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، یہ جو نہروں کو پانی ہے، چشموں کو پانی ہے، یہ سارا اللہ نے ہمارے لیے یہ سسٹم بنایا ہے۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو دائبین، یہ مسلسل حرکت میں ہے۔ جب سے اللہ نے یہ زمین بنائی ہے، آسمان و زمین، تو اربوں سال اللہ کو پتہ ہے یہ سورج اور چاند کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک لمحے کی بھی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ سورج کب نکلتا ہے؟ اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے۔ چاند کب نکلتا ہے؟ اپنے ٹائم پہ غروب ہوتے ہیں۔ سردیوں میں الگ وقت پہ نکلتے ہیں، گرمیوں میں الگ وقت پہ نکلتے ہیں، الگ وقت پہ غروب ہوتے ہیں۔ ایک ایک لمحے کا اللہ کا سسٹم ہے، اور یہ مسلسل حرکت میں ہے اربوں سالوں سے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات کو بھی اور دن کو بھی۔ رات اور دن دیکھیں کیسے لگے بندے نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اس نے دیا تمہیں ہر اس چیز سے جو تم نے اللہ سے مانگا۔ اللہ تمہاری ساری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہ بھی دیتے ہیں، اور کئی چیزیں ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کو پتہ ہماری ضرورت ہے، اللہ بن مانگے بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بغیر پوچھے انسان بنایا ہے۔ کتنی اب اس عمر میں ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ سے ہمیں کچھ مانگنا ہے۔ بچپن میں 2 سال کے بچے کو کیا پتہ مجھے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ نے 2 سال کے بچے کی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں۔ جو انسان مانگتا ہے اللہ وہ بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا انسان اللہ وہ بھی دیتا ہے۔ 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بہت ظالم ہے، بہت ناشکرہ ہے۔ انسان کیا کرتا ہے جواب میں؟ وہ زبان سے اور عمل سے شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کے دین کو قبول کرنے کی بجائے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی بجائے، انسان اللہ کے بالمقابل کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے، اللہ سے جنگ شروع کر دیتا ہے، سرکشی شروع کر دیتا ہے۔ جتنی نعمت زیادہ ہوتی ہے اتنا بڑا سرکش ہو جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔